السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے حقائق سیریز نمبر 1 کی ایپیسوڈ نمبر 5 بیان کرنے لگا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو حقائق ہے اس کا موضوع عدل و انصاف ہے، اور اس میں شیخ سعدی جو ہے وہ عدل و انصاف کے حوالے سے حقائق جو ہے وہ اپنے ہی ایران کے ایک بڑے مشہور بادشاہ نوشیروان عادل کی حقائق بیان کرتے ہیں۔ نوشیروان عادل جو ہے اس کا نام ہی عدل و انصاف کی وجہ سے عادل پڑ گیا، کیونکہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف بہت زیادہ وہ کرتا تھا، اور اس کا نظام حکومت بڑا اعلیٰ عدل و انصاف کے اصولوں پر قائم تھا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن نوشیروان جو ہے وہ اپنی سلطنت میں شکار کے لیے نکلا، اور شکار کرنے جب گیا تو ساتھ اس کے ملازمین بھی تھے۔ شکار کرتے کرتے ایک ہرن جو ہے وہ مارا گیا، اور ہرن کا گوشت جب بھونا جا رہا تھا تو کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، اچانک ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے دیکھا کہ نمک ان کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اب نوشیروان نے نمک جو ہے وہ منگوانے کے لیے کھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک اپنے ہی ملازم کو بھیجا کہ قریبی گاؤں جو ہے اس سے آپ نمک لے کر آؤ۔ آپ کہتا ہے کہ نمک کے بغیر کھانے کا وہ مزہ نہیں ہوتا، تو اس لیے نمک کھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ساتھ ہی نوشیروان نے آپ نے اس ملازم کو یہ نصیحت کی کہ آپ نے نمک جب لانا ہے تو اس کی قیمت ادا کر کے آنا۔ تو وہاں پر موجود جو باقی ملازمین تھے سارے حیران ہو گئے۔ اتنے نوشیروان کو انہوں نے اپنے بادشاہ سے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیا بات ہوئی؟ چٹکی بھر ہمیں نمک چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اس کی قیمت ادا کر کے آئے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلطنت بھی آپ کی ہے، یہاں کے لوگ بھی آپ کی رعایا ہے، اور آپ کی رعایا میں سے ہی تھوڑا سا نمک چٹکی بھر جب آئے تو اس کی قیمت ادا کرنا کوئی اتنی ضروری نہیں ہے۔ تو عجیب بات ہے، سارے حیران تھے۔ نوشیروان کا جو آگے جواب تھا وہ بڑا ایک تاریخی اور زبردست جواب تھا، جس میں کہہ سکتے ہیں کہ قوموں کی ترقی کامیابی کا راز چھپا ہے۔ تو نوشیروان نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ظلم کی بنیاد بھی پہلے اسی طرح نہیں تھی، یہ بہت تھوڑی تھی، اور جب ظلم کا آغاز جس نے کیا اور ظلم کی ابتدا ہوئی تو جو بھی شخص آتا گیا بعد میں اس نے اس کو روکا نہیں، اس برائی کو مزید اس میں اضافہ کرتا گیا، اور اس وقت دنیا میں ظلم کی انتہا کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے ظالم جو ہے، ناانصافی کرنے والا یا عدل و انصاف کا دامن چھوڑنے والا جو ہے، جب وہ دنیا میں کوئی ظلم ستم کرتا ہے تو وہ تو چلا جاتا ہے دنیا سے، لیکن جو اس نے ناانصافی کی ہوتی ہے یا ظلم و ستم کیا ہوتا ہے، اس جرم کی جو سزا ہے، جو اس جرم کی جو لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس پر پڑتی رہتی ہے، رہتی دنیا تک لوگ اس کو ظالم کے نام سے یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے نوشیروان نے اپنے ملازمین کو یہ بڑا مضبوط جو ہے وہ جواب دیا عدل و انصاف کے حوالے سے۔ تو سارے لوگ جو ہیں ان کو اس بات کا اعتراف انہوں نے کر لیا کہ واقعی نوشیروان نے جو بات کی ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں جب اس کا آغاز ہوتا ہے کسی برائی کا، تو پہلے شروع میں وہ بالکل اس آغاز میں تھوڑی سی ہوتی ہے، پھر بڑھتے 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 وہ اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر نوشیروان کا جو میسج ہے، وہ پیغام ہے شیخ سعدی کے الفاظ میں، وہ یہی ہے کہ عدل و انصاف جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے، کسی بھی معاشرے کی ترقی کا راز ہے، اور یہ چیز اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کی جو ہے وہ کمی واضح محسوس ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں ہم کسی دوسرے کی کوئی چیز بغیر بتائے اٹھا لیتے ہیں، اور بتاتے بھی نہیں ہیں، اور بتانا گوارا بھی نہیں کرتے، استعمال کر لیتے ہیں، اور بعد میں اگر وہ ہم سے پوچھ لے، ڈیمانڈ کر لے، مطالبہ کر لے، تھوڑا غصہ دکھا لے، تو ہم بجائے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنے کے، ایکسکیوز کرنے کے، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ لو بھئی یہ کیا ہوا، میں نے آپ کی کوئی چیز استعمال کر لی تو اس میں کون سی قیامت آ گئی۔ اسی طرح یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، ہمارے جو ملک کے اندر جو حکمران ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کو بھی دیکھیں تو عدل و انصاف کا دامن چھوڑنے سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ بہت سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی ہے کہ کوئی بھی جو حکومت ہے، یہ ملک، اس کا نظام ظلم و ستم کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے جو انصاف ہے یہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ ہمیں بھی ہر زندگی کے ہر لمحے،
چاہے ہم جس بھی شعبہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ہر موقع پر جو ہے عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ السلام علیکم۔